ایک ایسے وقت میں کہ جب الیکشن کیمپین چل رہی ہے، پینسلوینیا میں ایک اٹیک ہوتا ہے، پھر خبر کی جو لینگویج ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی، اب وہ پینسلوینیا اور اگست اور سپتمبر کے واقعات کو رد نہیں کرتی، تو پوری پاکستانی کمیونٹی جو اس وقت امریکہ میں موجود ہے اس کو ولنریبل کر دیا گیا ہے ایک ایسے وقت میں کہ جب اسرائیل اور ایران کے معاملات بھی ہیں. تو اس پوری خبر کو صرف ایک انڈیویجول خبر دیکھا جائے یا یہ پورا ایک ایکٹ ہے، سیٹ اپ ہے؟ یہ ایک بڑی زیادتی ہے اور انفیئر بھی ہے کہ آپ ابھی ایک ہاف ہارٹڈ خبر ہے، اس کو بھی کوئی اتھینٹیکیشن بھی نہیں ہے، اور آپ نے نام اس طریقے سے شو کریں کہ سب کچھ یہ پاکستانی جو ہے یاسر مسٹر نے کیا ہے، کہ وہ ایون کا میڈیا کہہ رہا ہے جی کہ ابھی اس کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں ہے، اور وہ اگر ایران سے اس کی سوچ تھی اب اس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. میرے خیال میں الٹیمیٹلی جب یہ ابھی انویسٹیگیشن ہوگی، یہ تو پری میچور کے وہاں کا میڈیا اس کے بعد انڈین کی جو انفلوئنس ہے وہ کوشش پاکستان کا بیسکلی دے وانٹ ان گڈ نیم آف پاکستان کے لیے، حالانکہ وہ یہ کریں وہ انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا تھا، بٹ اس سے کوئی آپ اتھینٹیکیٹ نہیں ہو سکتی. لیکن خبر کھنگانے کا دیکھیں جس طریقے سے دکھائی گئی ہے، دیٹ از ون ویری انفیئر کہ آپ نے پاکستانی اوریجن کے بندے کو یاسر مسٹر کو اس طریقے سے دکھا رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وقت یہ پروف ہو گیا ہے، اب اس کو فرض جرم لگا دی گئی ہے اور اس وقت کیس چلے گا. دیٹ از اے ڈفرنٹ یہ جس سے خبریں چلائی جاتی ہیں، اور امریکن گورنمنٹ کو اس کے اوپر ویری سینسٹیو تھنگ، اس سے وہاں پاکستان کمیونٹی کے اوپر بھی بڑا اثر پڑے گا، اس لیے ایسی خبر کو سوچ سمجھ کے لگانا چاہیے. اچھا، اس میں بریگیڈیئر صاحب یقینی طور پر اس وقت جو اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں تو برطانیہ میں اس وقت جو ٹینشنز ہیں وہ یقینی طور پر ایک طرف ٹرمپ کا جو اپنا الیکشن بلڈ اپ ہوتا ہے اس میں بڑے وہ کلیئر ہوتے ہیں امیگرینٹس کو لے کر، پھر مسلم کمیونٹیز کو لے کر، پھر میکسیکو کو لے کر، تو اس ساری صورتحال کو بھی یہ ایک انڈیویجول ایکٹ یا ایک خبر نہیں ہے، اس میں صرف پاکستانی کمیونٹی نہیں ہے بلکہ یو ایس اے میں موجود تمام جو مسلم کمیونٹی ہے، آپ اسے اس طرف بھی ٹارگیٹڈ دیکھتے ہیں؟ یہی میں بات کر رہا ہوں کہ کسی کا ٹارگیٹ کو ایک مسلم کمیونٹی، پاکستانی کمیونٹی خاص کر دے، اور پھر انڈین جو امریکن، اور یہ ہائپ ٹرمپ کی ہائپ میں اضافہ کرتا ہے؟ جی بالکل اس میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی سیکنڈ کرتا ہے کہ وہ اس طرح سے شو کر رہے ہیں جیسے سب کچھ اس نے کیا. پھر امریکن میڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے جس کے کوئی ایسے ثبوت کوئی بھی نہیں ہے، ابھی کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. تو آپ پہلے اپنی پوری انکوائری کریں، ڈیٹیل معلوم کریں. ایک سیریس افیکٹ پاکستان ریزیڈنٹ کمیونٹی جو وہاں پر امریکہ میں رہتی ہے، اس نے میرے خیال میں یہ بہت پری میچور کر دی ہے. اگر بعد میں یہ وہ یہ سوچ سکتا تھا، اس نے جو کہتا ہوں کسی کے لیے بات کی تھی، اب کس کا نام کیا یہ بھی کوئی نہیں ہے، اور وہ اجرتی قاتل رابطہ کیا تھا یہ بھی کوئی کنفرم نہیں کرتی ہے. اس لیے میرے خیال میں امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کوئی ایسا امپورٹنٹ نہیں ہے. تو یہ ایسے موقع پہ امیچور یا پری میچور خبر شائع کر دینا ایک سیریس افیکٹ میں پاکستان کمیونٹی لیونگ ان امریکہ اینڈ آلسو پاکستان کے تعلقات پہ بہت زیادہ فرق ہے. اچھا، اس میں بریگیڈیئر صاحب ہم عموماً یو ایس کے جو معاملات ہوتے ہیں یا وہاں پر ہونے والی جو اونچ نیچ ہے، معاملات کی ہینڈلنگ ہے، اس میں ہم ایک لفظ بار بار سنتے ہیں لابینگ فرمز، یا مختلف جگہوں سے رائٹ لیفٹ سے جو انفلوئنس سے کریٹ کیا جاتا ہے. تو موجودہ حالات میں یو ایس الیکشن، وہاں پر موجود ٹینشن، اور پھر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رائٹ لیفٹ سے اور بھی کوئی پریشر گروپس ہیں جو اس قسم کی کارروائیوں پر مجبور کر رہے ہیں کہ پن پوائنٹ کر کے ٹورڈز پاکستان، ٹورڈز دی مسلم کمیونٹی، اس اینگل پر، پرٹیکولر اینگل پر بھی لے کر جایا جائے معاملات کو. آپ کو نہیں پتا کہ لابی وہاں کتنی اسٹرانگ ہے، پیسہ بھی ہے، ان کا کام بھی ہے. لیب کی بات کریں، ان کی ویب سائٹ ہے، ان کا کام ہمارا میڈیا کنٹرول لابنگ کرتی ہے. تو انہوں نے پہلے وہ بڑی ڈیپ پلاننگ کرتے ہیں، اور ابھی اس کے بعد یہ خبر غلط نکلے ٹھیک نکلی، لیکن ایک انہوں نے امپریشن کریٹ کر دیا ہے، اور یہ امپریشن جو ہے دیٹ گوز ویری رانگ، اور یہ بڑا رانگ میسج بھی دیتا ہے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ امریکنس کو، میڈیا کو، انٹیلیجنس کو بہت ہی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. اٹس ویری سینسٹیو ایشو، اور اس سے اگر وہ یہ کہہ دینا کہ انہوں نے کسی اجرتی قاتلوں سے بات کی تھی، پھر 12 جولائی سے چھوڑا تھا امریکہ، دیٹ شوڈ بی انادر ریزن. لیکن اس لیے یہ ہے کہ یہ اس طرح کی بات کرنا میرے خیال میں اور الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ بات کچھ اور ہوگی، اور میڈیا کچھ اور خبر چلے گی انڈین لابی کے پیچھے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ راشد ولی صاحب بھی موجود ہیں، بریگیڈیئر راشد ولی صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. حارث نواز صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کائنڈلی آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا.
راشد صاحب، یقینی طور پر یہ جس طرح سے پینسلوینیا کے معاملے کو اگست یا سپتمبر میں ہونے والے ممکنہ حملے سے متعلق جوڑ کر ایک پاکستانی شہری پر فرد جرم عائد کی گئی، اور پھر جس طرح سے اس کا پورا بلڈ اپ ہے اس خبر کا، یہ تو پورا کیوس ہے وہاں پر موجود پاکستانی کمیونٹی ہے اور پھر لارجر ایسپیکٹ میں مسلم کمیونٹی ہے، اس کو ولنریبل کر دیا ایک خاص موقع پہ کہ جب یو ایس میں ٹینشنز ہیں، الیکشن کا ماحول ہے، پھر ٹرمپ کا جو الیکشن مینیفیسٹو ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. کون کون اس میں ملوث ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں تو یہ اس کے تانے بانے کلیئر ان انیمیکل فورسز سے ملتے ہیں جو کہ پاکستان کو رن ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں ہر فورم پہ. اب جس انسیڈنٹ کا کوئی تعلق نہ ہو کسی ٹینجیبل ایویڈنس کے ساتھ اور اس کو صرف ایک انٹینشن پہ انڈائٹ کرنا، کیونکہ وہاں تو ایسے بہت سے لوگ پکڑے جاتے ہیں. اگر یہ پوری امریکہ میں ان کے اسٹیٹسٹکس لیں تو ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو کہ اس قسم کے الزامات پہ ان کو پکڑ کے انہوں نے کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے گرفتار کیا ہوگا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ایک آرکسٹریٹڈ کیمپین بنا کے پاکستان شہری اس کا شہریت کا اس کے ساتھ ناطا جوڑا جائے اور اس کے ساتھ ایک پورے ملک کو متعاون کیا جائے. تو یہ ایک کچھ ایسی لابیز میرے خیال ہے وہاں متحرک ہیں جو کہ یہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس میں جو بہتری آ رہی تھی وہ مزید آئے، اور وہ کوئی کچھ بعید نہیں کہ اس میں بھارتی لابی بھی ملوث ہو اور کچھ ایسی جو لابیز ہیں جو کہ پاکستان مخالف ہیں اور کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتی جس میں پاکستان کو کسی طریقے سے ڈیفیم کرنا ہو. تو یہ تو کلیئر ڈیفیمیشن ہے اور اس کو بڑے مؤثر طریقے سے ہمارے میڈیا کو، گورنمنٹ کو ہر فورم پہ اس کو ریبٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ایک اگر آپ انٹینشن پہ کسی کو انڈائٹ کر کے اس کو پورا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں تو یہ تو بہت ہی ایک غیر ذمہ وارانہ رویہ ہے، اور جس میں لوگ جو ہمارے وہاں پہ ڈائسپورا ہے اور پاکستانی ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی جو سیکیورٹی ہے اس پہ اثرات پڑ سکتے ہیں ایڈورس. تو یہ تو نہ ہمارے ڈائسپورا کے مفاد میں ہے، نہ پاکستان کی کسی جو دور دور سے بھی جس کی کوئی وابستگی ہے وہ پاکستان کے لیے ایسا سوچے گا. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ، میڈیا لیول پہ اور اکیڈیمیا اور ہر لیول پہ اس چیز کو ایک اسٹرانگ مؤثر ریبٹل کے ذریعے ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ اس قسم کا جو الزامات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک ایسے ملک میں جہاں پہ اس وقت وہ پیرانویا ہے کیونکہ وہ ان کو کیونکہ اس کا موٹو نہیں ملا اور جو کلر تھا وہ اس کو سب نے دیکھا کہ وہ اس کو مار دیا گیا اور اس کی کوئی شواہد نہیں ملے. تو اب وہ دائیں بائیں سے سیکرٹ سروس خفت مٹانے کے لیے اپنے لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، کیونکہ سینٹ میں بھی اس کی سبکی ہوئی تھی ہیئرنگ کے بعد، تو وہ اس قسم کا کوئی دے آر کلچنگ ایٹ دا اسٹراز ایکچولی اور اس قسم کی چیزوں سے. تو ہمیں اس کا سالڈ فیکٹس پہ اس کا ریبٹل کرنا چاہیے. اچھا سر، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سالڈ فیکٹس پہ ہمیں اس کا ریبٹل کرنا چاہیے اور انٹینشن پہ اگر کسی کو انڈائٹ کریں تو یہ غیر ذمہ دارانہ فیل ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ جی، اس کا امپیکٹ تو بڑا منفی پڑتا ہے کیونکہ ہمارے جو بہت سے لوگ ہیں پاکستانی جو کمیونٹی ہے، جس طرح بھی لندن میں آپ نے دیکھا وہ ایسی انسیڈنٹس ہوئے جس میں فار رائٹ نے 8 کرائمز کیے، تو یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹرمپ لورز ہیں، جو فار رائٹ کے ہیں، جن کی تھنکنگ بڑی زینوفوبک ہے، تو وہ کسی بھی قسم کے وائلنٹ ایکٹس کر سکتے ہیں اور پاکستانی ڈائسپورا کے خلاف پاکستان کے جو تعلقات ہیں نان گورنمنٹ لیول پہ وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. اور اس پہ باقی تو جو گورنمنٹ ان کی ہے آئی ایم شیور وہ بڑے سرکمسپیکٹلی اس چیز کو دیکھیں گے، کیونکہ فیکٹ تو ہے کوئی نہیں اس قسم کے. مگر جو وہاں پہ جو فار رائٹ ایکسٹریمسٹس ہیں ان کی طرف سے کوئی اس قسم کا وائلنٹ ایکٹ وہ متوقع ہو سکتا ہے. لوگوں کی جو پاکستانی ڈائسپورا ہے یا پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ اس پہ ایڈورس امپیکٹ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید مناز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے.